اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، سلسلہ ہے قرآن عظیم کے مضامین کے بیان کا، اور آج 12ویں نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ استفادہ ہے مرشد کریم مفسر قرآن شیخ الحدیث مفکر اسلام غوث زماں قطب دورہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی تفسیر اور ترجمہ تبصرہ سے، اور ہم سورہ بقرہ کے اسباط پر ہیں۔ قرآن عظیم کی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں تو ایمان والے خوب جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذکر سے؟ تو سنو، گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ گمراہی میں نہیں چھوڑے رکھتا مگر انہی کو جو فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے فکر و فہم کی 5 بنیادیں ہیں جو قاری قرآن کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ پہلی، ضرب المثل کیا چیز ہے؟ دوسری، حقیر چیزوں کی مثال اور تعبیرات کی تفہیم میں تسہیل۔ تیسری، اہل ایمان کا انداز فکر اور صائب رویہ۔ چوتھا، اہل کفر کی بدتمیزیاں، تعصبات، ہٹ درمیاں اور ناقص رویے۔ پانچویں، ہدایت کی راہ میں فسق و فجور اور فاسدانہ رویوں کی رکاوٹیں۔ قابل غور پہلا نقطہ یہ ہے کہ ضرب المثل کو سمجھا جائے۔ ضرب کا لغوی معنی زمین پر پاؤں سے چلنا ہوتا ہے، اور مثل یا مثال تعبیر اور تعدیل کو دل میں اتارنے کے لیے وہ سہل انداز ہے جس سے اعلیٰ حقیقت آسانی کے ساتھ عقل کی گرفت میں آ جائے۔ اچھی مثالیں جب شہرت پا جاتی ہیں تو جیسے مسافر زمین پر راہوں سے آگاہ ہوتا ہے، مثالیں بھی زبانیں زد عام ہو جاتی ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس صنف کلام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انبیاء، مفکرین، محسنین اور مصلحین نے امت مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں کی روحوں میں اتارتے رہتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں مثالوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیلات تو حد درجہ زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ روحانی حقائق کو آسان طریقے سے لوگوں کی عقل سے متقارب کرنے اور ان میں عمل کا اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید تمثیلات سے بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے تو اعلیٰ مثالوں کی عمدہ اور دقیق تاریخ ہے۔ تمثیل میں اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ کس چیز کی مثال میں لایا جا رہا ہے، اہمیت مقصد کو مفید بنا کر سامع کے دل میں اتارنا ہوتا ہے۔ آسان باتوں کو سو گنجلک، پیچیدہ اور مبہم لفظوں میں اتار کر شاعری کی جا سکتی ہے اور افلاطونیت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں میں ہدایت کی تحریک نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اس کار عظیم کے لیے تمثیلات کا آئینہ سامع کے سامنے رکھ کر اس کی ذہنی بے بسی، مظلومیت، پریشانی، ہیجانیت اور اضطراب کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ مشرکین نے مکہ عموماً اور یہود مدینہ خصوصاً جن خطرناک ذہنی الجھنوں میں مبتلا تھے اور وہ قرآن حکیم پر اعتراضات کا طوفان بدتمیزی اٹھا رہے تھے، قرآن حکیم اپنے مشفقانہ اور مسیحانہ اسلوب سے ان کا علاج کر رہا تھا۔ کہا جا سکتا ہے قرآنی مثالیں کلامی حسن کا خوبصورت نمونہ تو تھیں اور ہیں، لیکن اصل میں ان کی حیثیت مسیحانہ تھی اور ہے۔ واللہ قرآنی باتوں سے دل اور دماغ دونوں کے رگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
دوسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان آیات سے پہلے یہود و نصارہ اور مشرکین سے منافقت میں الجھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ایسے شخص کی مثال دی ہے جو آگ روشن کرتا ہے، ماحول جب روشن ہو جاتا ہے تو اللہ روشنی لے جاتا ہے۔ دوسری مثال اس شخص کی دی گئی جو آسمانی کڑک اور طوفان باد و بارہ میں گھرا ہوا ہو۔ قرآن مجید کی صورتوں میں مشرکین یہ مثالیں بھی سن چکے تھے کہ لوگ رب قدوس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنے گھر بناتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ مثال بھی دی کہ غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے مکھی اگر کچھ چھین کر لے اڑے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسی مثالوں پر یہود اور مشرکین اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نکمی، حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر کیا ہو۔ ان حقیر چیزوں کا ذکر بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ یہ اعتراض تھا مشرکین کا۔ زیر تفسیر آیت میں مشرکین اور یہود کے شبہات کی تردید کی ہے اور انہیں نفس کی فریبکاریوں سے منع کیا ہے، اور مومنوں کو اطمینان دلایا ہے کہ وہ ہر حال میں قرآن کے لفظ لفظ پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے منافقوں کے پروپیگنڈا میں نہ آئے۔ قرآن مجید نے آئے متذکرہ میں شکوک میں پڑے ہوئے نامراد لوگوں کی بیماری کا علاج اسی جڑی بوٹی سے کیا ہے جسے کڑوا سمجھ کر وہ لوگ پھینک دینے کے قائل تھے۔ ان کا اعتراض مکڑی اور مکھی کی مثالوں پر تھا۔ اللہ نے ایک اور مثال مچھر کی دے دی اور انہیں سمجھایا کہ بیماریوں کی دوا بیماری کے حساب سے ہوتی ہے، معالج کے حسن و جمال کے معیار پر نہیں ہوتی۔ مثالیں حقائق کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور حقیقت سامع کے ذہن سے متقارب کرنے کے لیے اشیاء کا انتخاب ان کے ماحول ہی سے کرنا پڑتا ہے۔ مچھروں میں رہنے والوں کے سامنے مثالیں مچھروں ہی کی دینی پڑتی ہیں۔ ان کے سامنے عرشی مثالیں ان کے دماغ کے اوپر سے گزارنے والی بات ہے۔ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کی اصلاح کی بات کی ہے تو مثالوں کا انتخاب بھی ظاہر انسانی معاشرے ہی سے کرنا تھا۔ اللہ کی تخلیق صفت کہ اسی نے انسانوں کو بنایا، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کاملہ کہ ان ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کی حقانیت کی یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ آیت مشرکین کی باغیانہ ذہنیت اور شدید چوٹ ہے کہ اللہ کی شان خالقیت نہ ماننے والوں، لاؤ ایک مچھر کا پر ہی بنا لو، ہرگز یہ تم سے ہو نہیں سکتا۔ چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین کا ایک کنڈل ہی تخلیق کر لو، ہرگز نہیں، یہ نہیں تو چلو قرآن کی صورت ایسی صورت ہی بنا لو، تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے۔ یہ مثال مچھر کی چھوٹی ہے لیکن گرم پانی جیسے آگ بجھا دیتی ہے، تمہیں حق کی طرف لا سکتی ہے۔ اہل ادب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بات مشبہ میں مخفی ہوتی ہے اس کو مشبہ کے ساتھ تشبیہ دے کر ظاہر کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کے درمیان اور وجہ شبہ کے درمیان کوئی مناسبت ہے یا نہیں۔ اس لیے کسی عظیم چیز کو عظیم چیز کے ساتھ اور حقیر چیز کو حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ مشبہ میں مخفی معنی ہے وہ خوب ظاہر ہو جائے، تاکہ وہم تک کو اس سے انکار نہ ہو۔ اس کی مثالیں عربوں کے کلام میں عام ہیں۔ وہ شخص جس کی سماعت کبھی ہو اسے کراد یعنی چیچڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں اسمع من کراد، یہ تو چیچڑی سے بھی کبھی سماعت رکھتا ہے۔ بے وقوفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو لوگ اسارت الزنابیر، بھیڑوں کے بھڑکانے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عرب بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والے بہادر کے لیے کہہ دیتے ہیں فلاں اجر من الذباب، وہ مکھی سے زیادہ جرأت مند ہے۔ کہتے یزید کی آنکھ میں مکھی نے کئی بار خلل کیا، یہاں تک کہ اسے بات منقطع کرنی پڑی، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر پوچھا اللہ نے مکھی کو کس لیے بنایا؟ ایک موجود شاعر نے کہا تاکہ اللہ سرکش بادشاہوں کو ذلیل کرے۔ یہی بات روح البیان نے مامون کے بارے میں نقل کی۔
ایک اور کہاوت مشہور ہے، عرب کہتے ہیں کہ چھلنی نہ بن کہ آٹا پھٹک کر چھان اپنے پاس رکھ لے۔ یہ محاورہ سینے کی کھوٹ رکھنے والے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسماعیل حقی نے لکھا کہ زیادہ عمر والے آدمی کو گدھ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ گدھ کی عمر 300 سال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں اعمر من النسر، نادر الوجود چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز تو مچھر کی چربی سے بھی زیادہ نادر الوجود ہے۔ اعظم مخبل بعوض، وہ چیز جو کمزور ہو کر بھی مضبوط ہے وہ اندر سے کھا جائے، کہا جاتا ہے فلاں اکرم من السوس، سوس گندم کو اندر سے کھا جانے والا کیڑا ہوتا ہے۔ گرم مزاج آدمی کو کہہ دیتے فلاں اتش من الفراش، فلاں شخص پروانے سے بھی زیادہ تیشی ہے۔ اس قسم کی مثالیں سابقہ کتب اور زبانوں کے ادب میں موجود ہیں۔ اگر قرآن حکیم نے مفہومات کی تسہیل کے لیے اس قسم کی مثالیں دی ہیں تو یہ اعتراض کا باعث نہیں ہو سکتے۔ شیعہ مفسرین کی ایک جماعت نے تفسیر نمونہ قلم بند کی ہے۔ اسی آیت کے تفسیر میں مچھر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہوتے ہیں، بلکہ ہاتھی اور اس کے علاوہ بھی 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنین کو اس مثال سے خلقت کی عمدگی بتائے۔ اس کمزور سے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس میں غور و فکر سے آدمی کا ذہن اللہ کی خالقیت کو تسلیم کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر کی سے باہر خالی ہوتی ہے۔ وہ مخصوص طاقت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹوٹنی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے اور اس کا اندرونی سوراخ بہت باریک ہے۔ اللہ نے چھوٹی سی چیز کو مکمل قوت ہاضمہ دیا ہے۔ اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور کان ہیں۔ اللہ نے اس کو غذا تلاش کرنے کے لیے پر دیے۔ یہ اوپر اور نیچے پرواز کرتا ہے۔ یہ انتہائی کمزور ہو کر بھی بڑوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اسی قسم کے خیالات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے فہم میں تیسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اہل اللہ صاحب رائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں سلیس ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بات بھی ان کے سامنے آئے اسے وہ حق جانتے ہیں۔ مثالوں سے وہ نور کشیدنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے۔ وہ چھوٹی چیز سامنے رکھ کے ربوبیت کی نعمتیں عام کرے تو بھی وہ حق ہے، اور اگر کوئی بڑی حقیقت زوردار، شہامت آفرین اور زبردست اسلوب میں بیان فرمائے تو بھی وہ حق ہے۔ اہل ایمان اپنے مثبت رویے، تقوی اور سچائی کی روشنی میں تعصب، انا اور ڈٹائی سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے باطن کا نور انہیں حق کا چہرہ دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے اور وہ خدائی مثالوں کا ادراک کر لیتے ہیں، اور قرآنی منطق کی دلیلیں ان کی روحوں سے قریب ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ 5واں نقطہ ہدایت کی راہ میں فسق و فجور اور مفسدانہ رکاوٹوں کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے، اس آیت میں بعض مفاہیم خصوصی توجہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ باعودتاً مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے، اور یہ بعد سے ماخوذ ہے جس کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، اور یہ صرف مچھر کے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خبوش لفظ صرف چونٹی کے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما فوقہا کا معنی مچھر سے بڑی چیز ہوگی، جیسے مکھی، مکڑی، ہاتھی وغیرہ ہے، اور ایک معنی مچھر سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مفہوم نکرہ میں حقارت کی وجہ سے ہوگا۔ آخری نقطہ ہدایت کی راہ میں فسق و فجور اور مفسدانہ رکاوٹوں کا ہے۔ قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ گمراہی کی جڑ فسق اور فساد کا رویہ ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ فسق کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ الطوابی کا ہے، گناہ کبیرہ کو کبیر سمجھ کر کرنا۔
दूसरा दर्जा इनहमाक का है, गुनाह की परवाह न करते हुए इसका आदी बन जाना। और तीसरा दर्जा जहूद का है, कबीरा गुनाह को जायज और सही समझ कर करना। असल गुमराही की जड़ यही फिस्क है, इसमें कुफर भी है, बगावत भी है और ढिठाई भी है। तर्जमा, वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह का ऐद पुख्ता कर लेने के बाद और काटते हैं जिसे मिलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है और जमीन में फसाद डालते हैं, ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यह आयत फासिकीन की 3 अलामतें बयान करती है। पहली अलामत ऐद शिकनी है। नक्ज़ का मतलब इमारत गिराना, हड्डी तोड़ना, रस्सी का काट देना और ऐद और मीसाक की मुखालिफत करना होता है। अल्लामा कर्तबी ने इसकी सूरतें ये बयान की। पहला कौल यह है कि इस ऐद से मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने बनी आदम से लिया था जब इन्हें आदम की पीठ से निकाला था। दूसरा कौल यह है कि इस ऐद से मुराद अल्लाह के वो अवामिर और अहकाम है जो इसने अपनी अतात के लिए दिए हैं, मासियत से रोकना भी इसमें शामिल है। तीसरा कौल इस ऐद से मुराद वो दलाइल हैं जो उसने आसमानों, जमीनों और अपनी दूसरी तकवीनी फितरतों में जाहिर फरमाए हैं। यह अहद के कायम मकाम है, इनमें गौर फिक्र न करना इस अहद को तोड़ना है। चौथा कौल इस अहद से मुराद वो अहद है जो इन लोगों से लिया गया जिन्हें किताब दी गई थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बयान करें और उनकी एजाज नबूवत को छुपाने की कोशिश न करें। पांचवा कौल यह है कि इस अहद से मुराद मीसाक नबूवत है जो इसने तमाम साबका अंबिया और मुरसलीन से लिया कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार नहीं करेंगे। फासिकीन की दूसरी अलामत सिला रहमी का इन्हदाम है। सामीन सामियात सिलसिला है कुरान अजीम के मज़ामीन के बयान का और आज हम 12वीं नशिस्त में गुजारिश पेश कर रहे हैं और हमारे पेश नज़र इसके लिए इस्तफादा है तफसीर तबसरा से जो हमारे मुर्शद करीम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लाहुल आली की रकम शुदा है। समात फरमाइए। फासिकीन की दूसरी अलामत सिला रहमी का इन्हदाम है। एक गुजारिश हो कि पिछले जितने सलासिल हैं मज़ामीन के 11 जो गुजर चुके हमारी बयान की हद तक, तो वो भी इसी तफसीर से इस्तफादा किए गए हैं। वो लाइव ब्रॉडकास्ट पे भी मौजूद हैं और हर एक दूसरे दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दे दिए गए थे, जिसका लिंक इस वक्त भी इस गुफ्तगू के टॉप पे जो वजाहत है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें मुलाहिजा किया जा सकता है। फिर आते हैं असबाब की तरफ। शाजी जान मद्दज़िल्लाहुल आली रकम तराज है। फासिकीन की दूसरी अलामत सिला रहमी का इनादाम है। जिन राब्तों और रिश्तों के जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्हें वो काटते हैं, इनकी दोस्तियां शैतान से मोकम होती हैं। इरशादे बारी ताला है। तर्जमा, बेशक उन्होंने शयातीन को अपना कारसाज बना लिया अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह का हुक्म है अजीजों रिश्तेदारों से सिला रहमी की जाए, मजहबी और रूहानी रहबरों से ताल्लुक जोड़ा जाए, मुसलमानों की बरादरी मोकम की जाए, इस तरह कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई हो। फासिकीन की तीसरी निशानी जमीन में फसाद बपा करना होता है। रागिब इस्फहानी ने फसाद पर जो मकाला कलम बंद किया, इसके मुताबिक हद एतदाल से निकलना फसाद होता है। फसाद की जिद सुलह है। कामों में हर किस्म की खराबी फसाद ही होती है। मुफसिद फिल अर्द कौन है? इस आयत को कुरान की मदद के साथ समझा जा सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, वो लोग जो जमीन में फसाद मचाते हैं और संवारने का कोई काम नहीं करते। ईमान और अमाल साले का रास्ता छोड़ना फसाद है। इरशादे बारी है। तर्जमा, क्या हम इन्हें जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए उन जैसा कर दें जो जमीन पर फसाद फैलाने वाले हैं? कुरान मजीद के मुताबिक नस्ल कुशी और ज़राअत को बर्बाद कर देना फसाद फिल अर्द है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जब वो इख्तियार पाएगा सर तोड़ कोशिश करेगा कि जमीन पर वो फसाद बर्पा करे और खेतों और नस्ल इंसानी को तबाह कर दे। इरशाद बारी है। तर्जमा,
یہ آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد کا۔ قرآن مجید کے مطابق چوری ڈکیتی بھی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بخدا تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ بانٹ تول اور میرٹ تباہ کرنا بھی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کے لیے ان کی اشیاء میں کمی نہ کیا کرو اور زمین کے قانون شکنی کر کے زیادتی نہ کرو۔ شرک کر کے نظام عالم تباہ کرنا بھی شرک ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا موجود ہوتے تو دونوں فساد کا شکار ہو جاتے۔ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور اس سے اگلے اسباق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف اور عزت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ: تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ زمین میں ہے، پھر توجہ کی آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہر اسے جو شے ہے۔ اب ان آیات کا الگ ترجمہ کے ساتھ تفسیری مطالعہ وہ پیش نظر ہے۔ ترجمہ: تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر تم اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں غور و فکر سے پہلے اس کی ترکیب میں غور کرنا ضروری ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اصل میں جملہ یوں ہے، اخبرونی علی تا آخر، اور ترجمہ اور اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے، کیف تکفرون مکمل جملہ ہے، اور تکفرون میں بھی انتم ضمیر ذوالجلال ہے، اور ام باتا حال واقع ہو رہا ہے، اس طرح حال اپنے ذوالجلال کے ساتھ مل کر تکفرون کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ آیت میں مخاطب کون لوگ ہیں؟ یہاں پر تینوں احتمالات تفسیر اور تعویل میں ندرت معنی پیدا کرتے ہیں۔ پہلا احتمال کے مخاطب ایمان والے ہیں، دوسرا احتمال کے مخاطب کافر ہیں، اور تیسرا احتمال کے مخاطب ایمان والے اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت المناک کفر کی ظلمتوں سے قرآن پڑھنے والوں کو باہر نکالنے کی دعوت دیتی ہے۔ آیت کا اسلوب جو جوڑنے والا ہے، حروف اور لفظوں کا در و بست زندگی اور موت دونوں کو تعجبناک اور اسرار آمیز قرار دیتا ہے۔ حیات کی قدر جاننے والا شخص اس کے آغاز اور انجام دونوں پر ضرور غور و فکر کرتا ہے۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر یہ حقیقت پوری طرح واضح اور آشکار ہے کہ ایک وقت وہ کوئی قابل ذکر ہی نہیں تھا، اس کے وجود کے ذروں سے روح دور اور بعید تھی، نسیم حرکت میں اسے چھوا نہیں تھا، الست کا جلوہ حیات بن کر چمکا نہیں تھا، جمود حمود اور مردنی اس کے وجود کے ریزوں کو بکھیرے ہوئے تھی۔ قرآن مجید اس حالت کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ آیت کا عمود موت یا حیات کا ماننا نہیں، بلکہ ان ذائقوں کو چکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تسلیم تک پہنچنا ہے۔ قرآن مجید موت کی چادر تلے بکھرے پڑے ریزوں کو وجود کے قالب میں ڈھلتے دیکھتا ہی نہیں، دکھلاتا بھی ہے۔ اچانک گویا حواس، ادراک، حرکات اور اعضاء زندگی کی خوشبو سونگھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان آئینہ حقیقت میں اپنی خوبصورت، متحرک اور بولنے والی زندہ تصویر کو دیکھ کر زندگی بخشنے والے رب پر دل سے ایمان لانے لگ جاتا ہے۔ انسان نے آج کی جدید دنیا میں بہت کچھ مسخر کر لیا ہے، اس کی کوئی سائنس ابھی تک اس کی روح تک نہیں پہنچ سکی۔ زندگی کے پیچھے دوڑنے والا انسان اچانک موت کے آہنی پنجوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب میں ان افکار کا مشاہدہ کیجیے۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی،
پھر تمہیں وہ مار دے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ آیت پڑھ کر قاری قرآن کو ان لوگوں کی حماقت کا اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے جو مرنے کے بعد پھر دنیا کی طرف بازگشت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت تناسخ کے عقیدہ کی سرے سے نفی کرتی ہے۔ کسی ایک روح کا دوسرے نطفے میں ظہور احمقانہ تعلی ہے۔ کتنے میٹھے اور عقل دینے والے الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، کتاب مجید کے اور صحیفہ انقلاب کے۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ قرآن وہ کلام ہے جو تمام باتوں پر چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ قسم اللہ کی، اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے الفاظ ملاحظہ ہوں، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف بازگشت کیسی ہوگی؟ اس کی مٹھاس، حلاوت اور ذائقہ اسی زندگی میں محسوس کیا جا سکے گا، مادی قالب میں وہ لذت نہیں سموئی جا سکتی۔ سید قطب نے ٹھیک لکھا، اللہ نے اس مختصر سی آیت میں زندگی کا پورا دفتر پھیلا بھی دیا ہے اور سمیٹ بھی دیا ہے۔ ایسے سمجھو جیسے ایک چمک اٹھی، کوئی پھیلا بڑا اور ایک شرارے کی طرح، پھر وہ چمک کر مٹ گیا، پھر وہ زندگی محشر کے میدان میں متحرک ہوگی۔ انسان ان مناظر کو تصور، تحلیل اور تفکر میں اتارے تو اس کے احساس اور شعور پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، یہ مراقبہ ایمان کی روشنی وجود کے ریزہ ریزہ سے ابھار سکتا ہے۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر توجہ کیا آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہر اسے جو شیء ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں چند علمی، مذہبی، روحانی اور سائنسی ادراکات اور انکشافات ہیں۔ قرآن مجید کا تفسیری عمود اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے نظام ربوبیت کی تسلیم اور خالق کائنات کا اپنی تخلیق کی گئی ہر شے کی مخفی یا آشکار ہر حالت کا علم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کا حکم دینے کے بعد اپنی رنگ رنگ نعمتوں کا احساس دلایا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ زندگی اور موت دونوں نعمتیں ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ زندگی دنیا کی ہو یا ما بعد الموت، رجوع الی اللہ کا منظر ہو، دونوں کے وقوع اور بقا کے لیے کچھ اور ضرورتیں ہیں جن کی تکمیل نظام ربوبیت کا حصہ ہے۔ پس اسی نعمت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تخلیق کی اور پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمانوں کی آراستگی ایسے کر دی کہ ان میں ذرہ برابر خلل نہ چھوڑا۔ تسویہ کا معنی آیت میں یہی ہے کہ اس سقف نیلگوں میں آپ مشاہدہ کے لیے فطری آنکھ سے دیکھیں یا سائنسی آلات کی مدد سے جائزہ لیں، تمہیں اس میں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالی کا ترجمہ سماعت فرمائیے، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی رخنا اور بدزیب چیز نہیں دیکھے گا، بس اپنی نگاہ کو ذرا پلٹا، کیا کوئی غیر مناسب اور غیر موزوں چیز نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کو پلٹا کر دیکھ، نظر تیری ہی طرف ہار کر لوٹ آئے گی۔ آسمانوں اور زمین میں سے پہلے تخلیق کس کی ہوئی؟ مفسرین نے سما کو تراخی زما کے معنی میں لیا ہے اور کہا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی اور آسمانوں کی تخلیق بعد میں ہوئی، جبکہ جدید علماء نے لکھا ہے کہ اس زمین کی عمر 15 ارب سال ہے اور اس کی تخلیق آسمانوں کے بعد ہوئی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، علامہ بیضاوی کا رجحان پہلا نہیں دوسرا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ لغت میں ثم معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان زمان اور مکان کے بعد اور دوری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس آیت میں مجازن مرتبہ، کمال اور شرافت کے تفاوت کو بیان کرنے کے لیے ثم لایا گیا ہے، اس لیے کہ آسمانوں کی تخلیق زمینوں کی تخلیق سے افضل ہے۔ ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان جسے اس نے بنایا، اس کی چھت کو بلندی بخشی، پھر اسے موضوع بنا کر استحکام بخشا، اور اس نے اس کی شب کو گہرا تاریک کر دیا اور اس کی روشنی ظاہر کی، اور زمین کو اس کے بعد کوٹ پھٹک کر قابل رہائش بنا دیا۔ دونوں نظریات میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب پہلے زمین اور پھر آسمان ہی کی ہو، لیکن تسویہ پہلے زمین کا کیا گیا ہو اور پھر زمین میں بسنے والے
मखलूकात खुसूसन इंसानियत की बका के लिए आसमान के तस्विया का इरादा किया गया हो और बाद अज़ा दहब अर्ज का मरहला मुकम्मल कर दिया गया हो। इस मफहूम की तरफ अल्लामा राजी ने इशारा किया। आसमान 7 है या 9 है, ज्यादा वाज़े कभी और काबिल ईमान बयान कुरान का है और 7 का लफ्ज किसी फजूल ताबीर का बोझ नहीं उठाता। उलमाए हेयत अपनी बातों को बदलते रहते हैं। इनकी दूरबीनों के ग्लासेस कभी शफाफ और कभी मैले होते हैं। मनाजिर की नुदरत में उलझ जाने वाली आंख पर यकीन नहीं किया जा सकता। कुरान का मफहूम जामे है। वो लोग जिन्होंने मरीख मुश्तरी को आसमान करार दिया, इनकी हैसियत पंखोड़े में पड़े हुए उस बच्चे की सी है जिसे मकान की छत आसमान नजर आता है। महराज की अहादीस को सामने रखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि आसमान सारे बाहम मुतराकिम है। कुरान मजीद की दूसरी बाज आयात से अंदाजा हो जाता है कि तमाम क़रात, सय्यारात और सवाबित जो हम देख रहे हैं या हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, सब पहले आसमान से मुतल्लिक है। आयत की बुनियादी दावत चंद दुरूस और असबाक हैं जिन्हें रूह में उतरना चाहिए। पहला, अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमान को तख्लीक दी है। दूसरा, अल्लाह ने जो भी बनाया है इसका बाहम एक नज्म है जो एक ही खालिक पर दलालत कर रहा है। अगला, अल्लाह की तख्लीक में जो गहरी हिकमतें हैं वो सब की सब समझी नहीं जा सकती। फिर इंसान का इल्म महदूद है। इसकी बनाई हुई साइंस ने अभी तक अजीम तर कायनात पर पड़े हुए पर्दों में से एक भी पूरी तरह नहीं हटाया है। आगे, जमीन आसमान में जो कुछ भी है वो इंसानों के लिए है, इसलिए जो नौकर है इसे माबूद नहीं बनाया जा सकता। इंसान मखदूम है, इसे अपनी सतह से नीचे नहीं उतरना चाहिए। जमीन और आसमानों में अल्लाह की दी हुई नेमतों पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आसमानी मौजूदात का एक गहरा ताल्लुक जमीन के साथ है। एक दकीक इशारा बता रहा है कि जमीन की रौनकें कायम करने के लिए आसमान से गैर मरई कुव्वतें फालियत के साथ अपना किरदार अदा कर रही है। फिर लिखा गया, अल्लाह ने आयत में हुआ कहकर अपनी मार्फत का सबक दिया। इसमें जात को तसरीह के साथ बयान नहीं किया गया। ये दलालत है कि जुस्तजू और तलाश काफिला इंसानियत का सरमाया है। कायनात की बका के लिए कुछ कवानीन हैं जिनकी असास पर निजाम कायनात चल रहा है। खूबसूरत कानून के मौती के उस कानून पर अमल होना चाहिए जो अल्लाह ने इंसानों को अता किया है। आसमान में और जमीन के अंदर फैली हुई अल्लाह की वसी तर नेमतें सिर्फ इसी सूरत काम में लाई जा सकती हैं जब कुरान के कवानीन से इस्तेफादा किया जाए। अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज का इल्म रखने वाला है। अगली आयत का तर्जमा समात फरमाइए। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में नायब मुकर्रर करने वाला हूं, वो अर्ज करने लगे क्या इसमें आप ऐसे को खलीफा बनाओगे जो फसाद मचाएगा, खूनरेजियां करेगा, और हम आपकी हमद के साथ तस्बीह और आपके लिए तकद्दुस तो कर ही रहे हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और सिखा दिए अल्लाह ने आदम को सब नाम सारे के सारे। फिर इन्हें फरिश्तों के सामने रख दिया। फरमाया अब जरा मुझे बतलाओ तो सही नाम इनके अगर सच्चे हो। अर्ज करने लगे तू हर ऐब से पाक है, हमें इल्म नहीं होता मगर जितना तू हमें सिखा दे। ये तो बस तू ही है सब कुछ जानने वाला, सबको जेरे हुक्म रखने वाला। अब आयात के अलग अलग तर्जमा के साथ जो तफसीरी मज़ामीन बयान किए गए हैं तफसीर तबसरा में, किबला शाजी जान मद्दसिल्लाहु अली की तरफ से उन्हें अपनी समातों में समोइए तर्जमा। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में नायब मुकर्रर करने वाला हूं, वो अर्ज करने लगे क्या इसमें आप ऐसे को खलीफा बनाओगे जो फसाद मचाएगा, खूनरेजियां करेगा,
اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم روحانی اور مادی نعمتیں عطا کی ہیں انہیں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مقام آدم اور فضیلت آدمیت دونوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ انسان کا مرتبہ کیا ہے اور انسانیت کو کس شرف سے نوازا گیا ہے، اس موضوع کو عہد اور ذمہ کے تناظر میں تربیتی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا عمود تاریخ اور باطن سمجھنے کے لیے 10 عنوانات قائم کر کے مباحث کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ پہلا عنوان عز اور عزا کی تفہیم ہے۔ اس سلسلہ میں تفسیر سابی، اقلیل، جمل اور بیزابی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ عز، عزا اور حیث یہ تینوں مبنی اور لازم الضافت ہیں۔ پہلے دو ظرف زمانہ کے لیے آتے ہیں اور تیسرا ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تینوں جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ما بعد سے مل کر کلام میں مذکور یا محذوف فعل کا مفعول بنتے ہیں، اسی وجہ سے یہ محل نصب میں ہوتے ہیں۔ اس زمانہ ماضی میں نسبت حکمیہ کے واقع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اذا اپنے ما بعد کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ دونوں شرط کا معنی دیتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بعد دو جملوں کا ہونا ضروری ہوتا۔ یہ ما قبل کلام کی علت اور سبب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی مفاجات کا معنی بھی دیتے ہیں اور یہ کبھی زائدہ بھی ہوتے ہیں۔ رازی نے لکھا کہ آیت میں ایک قول یہ ہے کہ یہ بطور صلہ زائد ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے پہلے اذکر محذوف ہے، یعنی جملہ یہ ہے کہ یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوسرا عنوان خلافت کا ہے۔ دنیا میں حکومتی تاریخوں میں سب سے قدیم تاریخ نظام خلافت کی ہے۔ خلیفہ کا مادہ خال لام فا ہے۔ ابن فارس نے اس کے 3 بنیادی معنی لکھے ہیں۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا، دوسرا پیچھے یعنی آگے کی ضد، تیسرا اور تغیر اور تبدل، پت جھڑ کے بعد پتوں کا دوبارہ سے نکلنا۔ قرآن مجید نے جانشینی کرنے کے معنوں میں یہ مادہ استعمال کیا ہے۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے کمزور، ضعیف اور کم صلاحیت لوگوں کی جانشینی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ بوجہ کمزور مخلوق بھی خلیفہ کہلا سکتی ہے۔ تاج نے اخلاف کا معنی وعدہ خلافی نقل کیا ہے۔ اختلاف لفظ کا معنی بھی یہی ہے۔ استخلف جانشین بنانا ہوتا ہے۔ خالف کا معنی کسی چیز سے منع کرنے کے بعد اس کا قصد کرنا ہوتا ہے۔ آدم کو کس کا جانشین بنایا گیا؟ اس باب میں علماء تفسیر کے 3 نظریات ہیں۔ انسان یا دوسرے وہ موجودات جو آدم سے پہلے تھے، ان کا جانشین آدم کو بنایا گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی مختلف نسلیں ایک دوسرے کی جانشین ہوں گی۔ تیسرا نظریہ خلافت الہیہ کا۔ اس نظریے کے تسلیم کرنے ہی سے تخلیق آدم سے متعلق پرانی باتیں قابل تسلیم ہو سکتی ہیں۔ اس باب میں پرویز نے جو کچھ کہا ہے وہ صحرا میں سیاہ رات کے اندر تنکے چننے کی ہی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے عظیم اکابر سے کٹ کر اور حدیث کا انکار کر کے قرآن کی راہ پڑے ہیں، وہ ختم ہونے والی پگڈنڈیوں پر الجھتے چلے گئے ہیں۔ خلافت آدم کی حکمت زمین اور آسمان کی مخفی نعمتوں کو کام میں لا کر امتحان میں کامیابی کی منزلیں طے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہو کر خدائی عظمت کے نقوش قائم کرنا ہے۔ اس عظیم تر مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتوں کا جلوہ رکھا جن کے ذریعہ وہ منکرین خدا کو اللہ پر ایمان کے کٹہرے میں لا سکے۔ کائنات میں اللہ کا قانون ہی ہے جس سے تسخیر کائنات کی منزلیں پائی جا سکتی ہیں۔ انسان کو قانون شریعت دے کر اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا
ताकि वो तकमील और कमाल के मरातब हासिल करके अल्लाह के करीब कुर्ब का जरिया बने। सही बात यह है कि खिलाफत की पूरी बरकत ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ाहिर हुई और आपके बाद खिलाफत राशिदा में इस निज़ाम की मज़र हुई जो मकसूद फितरत था। खिलाफत राशिदा का कवाम सदाकत सिद्दीक, इदालत फारूक, तलावत उस्मान, हिकमत अली और इसार हसन से तैयार हुआ। इन 5 अकाबर और रोशनियों के मज़ाहिर ही से निज़ाम इस्लाम के उसूल और फ़रो तरतीब पाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खिलाफत का ज़माना 30 साल मुतय्यन फरमाया था और फरमाया था तुम मेरे बाद बहुत से इख्तलाफात देखोगे, तुम पर मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम होगी। बाज जुआला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को तो 5वां खलीफा राशिद मानते हैं, लेकिन हजरत हसन की खिलाफत से अबा करते हैं। हालांकि हजरत हसन के खिलाफत राशिदा से निकालने पर खिलाफत से माजूरी का तसव्वुर ही मादूम हो जाता है। कमाल निज़ाम की तस्वीर में 5 रंग हों तो इस्लाम को समझने में आसानी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नूर से निकलने वाला 30 साल का और सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलने वाला 30 साल का कौल आपके दौरे हुकूमत को शामिल करने ही से सादिक नजर आता है। हाँ, तो हमें हक पर हक 4 यार के नारे से इनकार नहीं, इसलिए कि हजरत अली और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा यार नहीं बाप बेटे हैं। उम्मत ने शायद इसीलिए हजरत हसन को कहकशान रफाकत में शामिल नहीं किया। यह हकीकत तस्लीम करने के बावजूद उम्मत इन हकायक से अबा नहीं करती। अली, फातिमा, हसन और हुसैन का मकाम रफी लफ्सों के हसार में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। जन्नत की मीठी फजाओं में जवानों की सरदारी और ख़वातीन इस्लाम की मलका होने का एजाज़ फातिमा और हसन और हुसैन के लिए होने से कौन इनकार कर सकता है। तीसरा उन्वान, आयत के फहम में तीसरा उन्वान इस पस मंजर का जानना है जिसके तहत ये आयत नाज़िल हुई। कुरान मजीद का नज़ूल एक ऐलान था कि अब तारीख़ आदम और तारीख़ बनी इसराइल की सियादतों के चिराग बुझाए जा रहे हैं। नई आलमी क़यादत के मबूस होने का ज़माना है। क़यादत के कदीम परचम बनु इसहाक से लेकर बनु इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। रहमतल लिल आलमीनी का आखिरी सितारा तुलू होने वाला है। जाहिर है कि एक कौम को जब पस मंजर में फेंका जा रहा हो और दूसरी को उभारा जा रहा हो तो रद्द अमल का होना फितरी होता है। ऐसे में मतला खिलाफत पर जलवागर होने वालों और जो पीछे हटाए जा रहे थे, इन सब के लिए किस्सा आदम का सुना देना मुफीद साबित हो सकता था। इसलिए आयात खिलाफत के इस्लाही पहलू से रोशनी उभारी गई। खिलाफत की फजीलत और जिम्मेदारी भी खोलकर खिलाफत की फजीलत और जिम्मेदारी भी खोलकर सामने लाई गई। और शैतानी रूप में जिस तरह हसद की आग भड़की, इसके मुज़रात भी सामने लाए गए। असल में यहूदी रसालत मोहम्मदिया के मामला में जो रवैया इख्तियार किए हुए थे वो बाइन ही इबलीसी किरदार से मिलता जुलता था जो इसने खिलाफत आदम के मामला में रवा रखा। किस्सा तो आदम का है लेकिन जोर सारा इमामत मुस्तफवी के तस्लीम करने का है। चौथा
عنوان آیت کا چوتھا عنوان خلافت کے بارے میں علامہ آلوسی کا نظریہ عامت المفسرین نے یہی لکھا کہ خلیفہ سے مراد آدم ہے یا پھر ان کی اولاد ہے۔ بیزاوی نے بھی یہی لکھا کہ خلیفہ اسم جنس ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس سے مراد آدم اور اولاد آدم دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ آیت میں ربک کا لفظ ذکر فرما کر رب نے تخصیص فرما دی ہے کہ تیرے رب نے خلیفہ بنایا۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اصل میں خلیفہ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو خلافت آدم کا سبب اور وسیلہ ہے۔ بیزاوی نے بھی ہلکے سے انداز میں تمام انبیاء کی خلافت کی بات کی ہے۔ پانچواں عنوان آیت کی تعبیر میں پانچواں عنوان ملائکہ کا ہے۔ اس کے لیے ہم استفادہ کریں گے علامہ قرطبی علیہ رحمہ سے۔ آپ اپنی شورۂ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں ملائکہ کا واحد ملک ہے، ملائکہ کا واحد ملک ہے۔ ابن کیسان نے کہا کہ یہ لفظ فعالہ کے وزن پر ہے، جبکہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ لائق سے مشتق ہے، جس کا معنی بھیجنا ہوتا ہے۔ الوقع پیغام رسانی کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ الملائکہ میں آخر میں ہا جمع کی تانیث کی تاکید ہے۔ اس کی مثال سلادمہ ہے، وہ گھوڑے جو بہت زیادہ جفاکش اور طاقتور ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ ہا مبالغہ کے لیے ہے، واللہ عالم۔ بیزاوی نے لکھا کہ یہ نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کا تصرف بخشا ہے۔ ان کا جسم ہوا کی طرح لطیف ہے۔ فلاسفہ اسلام کے نزدیک یہ جواہر مجرود ہے۔ تفسیر کے لیے علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھی جا سکتی ہے۔ چھٹا عنوان آیت میں الارض سے مراد کیا ہے؟ ابن عادل و مشکی نے اس میں دو قول نقل کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ الارض سے ساری زمین مشارق مغارب سمیت مراد ہے۔ دوسرا قول انہوں نے سرزمین مکہ کے تقدس اور تشرف کی بنا پر لیا ہے، اور اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ تحقیق عبد الرحمن بن ثابت کرشی کی ہے، اور کہا ہے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قبور بھی مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان ہیں۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے مزارات کی بات لکھی ہے کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ کعبہ شریف کا اپنا شرف اور تکریم بھی اتنی ہے کہ لفظوں میں اسے سمویا نہیں جا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی نسبتیں اس پر مستضاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کا تو مولود ہی کعبہ معظمہ ہے۔ ساتواں عنوان اللہ عز سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے خلت خلافت پانے کا معاملہ فرشتوں کے سامنے کیوں رکھا؟ اس کے جواب میں علماء تفسیر نے 5 حکمتیں لکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ فضیلت آدم ملائکہ پر ظاہر کرے اور تکریم آدم کا اعلان شان و شوکت سے ہو۔ موجود مخلوق جب آدم کی فضیلت کا اظہار لسان ربوبیت سے سنے گی تو اس کے دل میں بھی آدم کا احترام پیدا ہوگا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ نیابت میں جو خطرات ہو سکتے ہیں انہیں پہلے ہی آشکار کروا دیا اور ایسے فرشتوں کی زبان سے کروایا تاکہ خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کا اندازہ تاریخ فطرت کے آغاز پر ہی کروا دیا جائے۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ خطرات، اندیشے اور انتظامی ذلات فضیلتوں کو ختم نہیں کرتے۔ اس حقیقت کو تخلیق آدم کے ساتھ ہی واضح کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص
पेट्रोल गाड़ी पर फेंक कर उसे आग से जला दे तो इसका ये मतलब तो हरगिज ना होगा कि गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालकर इन्हें चलाया न जाए। जिम्मेदारियों और मफासिद और खतरात में फजल फजीलत और इल्म तौफीक बेहतरीन लाए अमल होता है। तीसरी हिकमत अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत की कामयाबी के लिए मुशावरत की अहमियत जाहिर करना था। इस्लामी दीनी और रूहानी रवायात में मशवरे के बारे में बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। कहा गया है कि कोई शख्स हरगिज मशवरे से बदबख्त और इस्तबदाद राय से खुश बख्त नहीं हो सकता। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद गरामी, पिछली इबारत जी चाहता है कि फिर आपकी समातों की नजर अपनी समझ की सुराही में उंडेली जाए। शाजी जान मद्दज़िल्लाहुल आली रकम तराज है, कोई शख्स हरगिज मशवरे से बदबख्त और इस्तबदाद राय से खुशबख्त नहीं हो सकता। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद गरामी है, अपनी राय का हरीस शख्स हिलाक हो जाता है और जो अहल लोगों से मशवरा करता है वो उनकी अक्ल में शरीक हो जाता है। खतीब बगदादी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया, आप फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाद अगर कोई मामला ऐसा पेश आ जाए जिसके मुतालिक कुरान में कुछ न उतरा हो और न ही आपसे कोई बात सुनी गई हो तो इस सूरत में हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के इबादत गुजार और अतात शार लोगों को जमा करो और इस मामले को मशवरा के लिए उनके सामने रख दो और किसी एक शख्स की राय पर फैसला न करो। अबुल फतूह राजी ने अपनी तफसीर में सूरा आल इमरान की आयत 159 की तशरीह में लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, तर्जमा, जिस वक्त तुम्हारे हाकिम नेक लोग हों और तुम्हारे दौलतमंद लोग सखी हों और तुम्हारे काम मशवरे से अंजाम पाए, उस वक्त जमीन का जाहिर इसके पेट से तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब तुम्हारे हुक्मरान बुरे हो, दौलतमंद बखील हो और काम मुशावरत से न किए जाएं तो तुम्हारे लिए जमीन का पेट जाहिर से बेहतर है। आयत ज़ेर तफसीर में अल्लाह ताला का खिलाफत के मामला को मलाइका के सामने रख देना मुशावरत के सुन्नत इलाहिया होने की दलील है। अल्लाह ताला किसी का पाबंद और मोहताज नहीं, लेकिन वो सबका रब जरूर है और वो इंसानों की बेहतरीन तरबियत करता है। चौथी हिकमत बेजाबी ने दुरुस्त लिखी कि ये सब कुछ ये जाहिर करने के लिए था कि खैर कसीर को शर्र कलील के मुकाबले में तर्क करना दुरुस्त नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा करने से शर्र कसीर के पैदा होने का इम्कान हो जाता है। पांचवी हिकमत यह है कि मलाइका के सामने खिलाफत आदम का इज़हार इसलिए हुआ कि फरिश्तों को खुलफा की अतात और तामील अवामिर के लिए तैयार किया जाए। इसे लगता है कि हर दौर में इमाम आजम तकमीन और तशरी दोनों में मता होता है। खत्म नबूवत के ऐलान के बाद तकमीनी और तशरी खिलाफत का मनसब औलियाए कामलीन को तफदीस कर दिया जाता है और अहम बात यह है कि खलीफा आजम हमेशा हसनी होता है या फिर इमाम हुसैन की औलाद से होने का शर्फ रखता है। उम्मीद है कि ये बात समझना आसान हुई होगी कि पांचवें मामले में ये लिखा गया कि फरिश्तों के सामने जाहिर करना उनकी तरफ से अतात और तामील अवामिर के लिए था और ये कहा गया कि हर दौर में इमाम आजम तकमीन और तशरी दोनों में मुता होता है, ताबे होता है। खत्म नबूवत के ऐलान के बाद तकवीनी और तशरी खिलाफत का मनसब औलियाए कामलीन को तफवीज़ कर दिया जाता है और अहम बात यह है कि खलीफा आजम हमेशा हसनी होता है या फिर इमाम हुसैन की औलाद से होने का शर्फ रखता है। आठवां ऐलान, आयत की ताबीर में यह भी जरूरी है कि जाना जाए कि सफ़क दम से मुराद क्या है और फसाद और क्या होता है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि सफक का माना खून या आंसू बहाना होता है। बेजाबी ने लिखा कि सफक पिघली हुई धात को बहाना होता है
اور صفحہ اوپر سے نیچے کی طرف انڈیلنا ہوتا ہے۔ شن کا معنی مشکیزہ سے پانی گرانا ہوتا ہے، اور سن آہستگی سے کسی بھی مائع کو انڈیل دینا ہوتا ہے۔ السفاق بہت زیادہ خون بہانے والے کو کہتے ہیں۔ عربوں کی بعض لغات میں قادر الکلام آدمی کو بھی سفاق کہہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے سفق کا معنی خون ریزی ہی کی مفہوم میں استعمال کیا ہے، جبکہ فساد فی الارض قرآن حکیم کی ایک اصطلاح ہے جو اللہ کے نظام عبادت کو بگاڑنے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اصلاح اللہ کے احکام کی پابندی ہے، اور فساد اس کی ضد ہے، جو معصیت، انکار حق، شرک اور خدائی حدود کا توڑ دینے کا دوسرا نام ہے۔ مکالمہ خلافت کے موقع پر فرشتوں کا سفک دم اور فساد کا ذکر کرنا دراصل نظام خلافت کی ترجیحات طے کرنے کی تربیت کا حوالہ ہے کہ خلیفہ کا پہلا کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا سے فساد اور خون ریزی ختم کرے۔ نواں عنوان یہ جاننا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ اولاد آدم خون ریزی کرے گی اور فساد فی الارض ان سے ظاہر ہوگا۔ اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اجمالاً فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ آدم کے اندر یہ اوصاف رکھے جائیں گے۔ بیزابی نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے واقعات اپنے علم اور فیصلہ کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیے تھے۔ فرشتوں نے لوح محفوظ سے یہ سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ تیسری وجہ یہ لکھی گئی کہ فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا کہ جنات ناری ہونے کی بنا پر فساد کے مرتکب ہوتے تھے۔ وجود آدم میں بھی چونکہ کچھ ناری اجزاء ہیں، اس لیے یہ بھی فساد کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ لکھی گئی کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ معصوم صرف وہی ہیں، اس لیے ان کے علاوہ جو بھی ہوگا خون ریزی کرے گا۔ پانچویں یہ بات بھی لکھی گئی کہ لفظ خلافت اختیار کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے فرشتوں نے اس سے قیاس کیا کہ انسان اختیار کے استعمال سے بھٹک سکے گا۔ چھٹی یہ بھی کہا گیا کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے اور مادہ اپنی محدودیت کی وجہ سے مرکز نزع ہے۔ جب طبیعت حل میں مزید کی حرص رکھے گی تو چھینا چھپٹی ناگزیر ہو جائے گی، جو فساد فی الارض کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دسویں عنوان میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کی بحث ہے۔ تسبیح کا معنی اللہ کی قوت کا اعتراف ہے، اس کی پاکی کا بیان ہے، جبکہ تقدیس کا مادہ قدس سے ہے، جس کا معنی روئے زمین کو مفسد لوگوں سے پاک کرنا ہے، اور عیبوں سے پاک ہونے کا معنی بھی دیتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے اپنا فرض منصبی بیان کیا کہ ہم تیرے لیے معاشرے کو پاک کرنے والے ہیں۔ مادہ کی تفہیم سے عبارت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے گویا عرض کیا، خلافت کا ہدف اور مقصد اگر اطاعت اور بندگی ہے تو ہم تمام ملائکہ تیرے حکم کے پابند ہیں، اور اگر ہدف عبادت ہے تو ہم ہمہ وقت تیری بندگی بجا لانے والے ہیں، اور اگر تو نے صفحہ ارضی کو پاک کرنے کا ہمیں حکم دیا تو ہم اطاعت کریں گے۔ ہمارے خیال اور تحقیق میں شاہ جی جان قدس اللہ علی رقم تراز ہے۔ ہمارے خیال اور تحقیق میں فرشتوں کی معروضات از قبیل اعتراض نہیں تھیں، بلکہ ہدف خلافت کی تکمیل کے لیے اظہار وفا تھا۔ ممکن ہے فرشتوں نے یہ سمجھا ہو کہ سیادت آدم کی طرف منتقل کرنے کی وجہ ملائکہ سے رب کی ناراضگی ہو، اس لیے انہوں نے تسبیح اور تقدیس کا حوالہ دیا۔ ملائکہ نے خلافت کے لیے اپنی اہلیت بیان نہیں کی، بلکہ اپنے منصب کا حوالہ دیا کہ ہمارا کام تو محض تیری تسبیح کرنا اور تقدیس کرنا۔ اس پر رب کریم نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حکمتیں، مصلحتیں اور تکمیل کائنات کے مرحلے سب اللہ کے علم میں، انسان کو صرف بندگی سزاوار ہے۔ ترجمہ اور سکھا دیے اللہ نے آدم کو سب نام سارے کے سارے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا، اب ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح نام ان کے اگر سچے ہو۔ فائدہ اولا علم ربانی کی تعلیم ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے۔ ہم کچھ عبارت کے بعد
آج کی اس 12ویں حصہ بیان مضامین قرآن عظیم کا اختتام کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آئندہ کل اس سے آگے 13واں حصہ بیان کریں گے۔ کچھ دیر اور آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور یہ بھی عرض کر دیں کہ آپ کی شیئرنگ کے ذریعہ یا آپ کے توجہ دلانے کے ذریعہ، اور دوسرے روز یوٹیوب چینل پر جس کا حوالہ ڈسکرپشن میں تفصیل عنوان میں اس لائیو براڈ کاسٹ میں موجود ہے، وہاں پہ بھی ملاحظہ کیا جا سکے گا، اور اس سے پہلے گزرے ہوئے مضامین کو بھی باقاعدہ سماعت کر کے ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے متعلق کر کے بہتر طریقہ پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان مضامین کے بیان کے دوران قرآن عظیم، فرقان مجید، کتاب باری تعالیٰ کو سامنے رکھ کر تو آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ملاحظہ کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں تھے، فائدہ اولا علم ربانی کی تعلیم ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے۔ فائدہ ثانیہ جس پر تفصیل سے بحث ہوگی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تاریخی حقیقتوں کا بیان ہے۔ فائدہ ثلاثہ الاسماء کی بحث ہے کہ ان ناموں سے مراد کون سے اسماء ہیں۔ فائدہ رابعہ عرض علی الملائکہ کی بحث ہے، اور فائدہ خامسہ خلافت کی تکمیل میں اسماء کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ فائدہ سادسہ تفسیری امور اور قرآنی اسباق کا ادراک ہے جو تعمیر شخصیت میں مواد و معاون ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں ہم معروض خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کہ مالک کریم اپنے فضل و احسان کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو بیان میں اور سماعت میں تو اسے معاف فرمائے، اور قرآن عظیم کی برکت اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ نور سے ہمارے گزرے ہوں کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کا غیبی سامان فرمائے۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل۔